أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه لا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق اللہ العظیم۔ اور یقیناً ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی۔ یہ کہ میرا شکر ادا کیجئے، انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ جو شخص شکر ادا کرتا ہے تو سوائے اس کے نہیں، وہ اپنی ذات کے لیے شکر ادا کرتا ہے، یعنی اپنے فائدے کے لیے۔ اور جو کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یقیناً اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے تعارف میں یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی شخصیت جس طرح مسلمانوں کے ہاں مسلم تھی یہ ہے، اس زمانے میں مشرکین مکہ بھی ان کو اچھا جانتے تھے اور اپنے اشعار میں ان کا ذکر کرتے تھے، اور ان کو ایک حکیم، دانا، سمجھدار سمجھا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر فرما کے، جو خاص کر انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی، تو اس میں ان الشرک لظلم عظیم لا تشرک باللہ، یہ اعلانات فرما کر بتا دیا کہ حضرت لقمان علیہ السلام بھی توحید پرست تھے، مشرک نہیں تھے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں مانتے تھے۔ تم کیسے ان کی پیروی کرنے والے ہو، کیسے ان کی اتباع کرنے والے ہو کہ ان کا نقطہ نظر ہی تمہیں معلوم نہیں ہے۔ بہرحال اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی تھی۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ تو ایک بڑی اس کی اچھی اور جامع معنی تعریف کی ہے، وہ یہ کہ حکمت نام ہے ایسے علم کا جو عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہو، جو علم آپ کو عمل پر ابھار دے اور آپ سے وہ عمل کروا لے جس کا تقاضا ہے، اور جس سے رکنے کا حکم ہے اس سے روک دے، تو یہ ایسا علم ہے جو حکمت والا ہے۔ اور یقیناً ایسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ علم تو ظاہر ہے ہر انسان کو عطا فرمایا ہے، ہر انسان کو اتنی سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے کہ اس کا محسن کون ہے اور اس کے لیے نقصان دہ کون ہے، کون اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کون نقصان دہ ہے، تو اتنا تو سب جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ساتھ یہ حکم دیا انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذہن میں آئی، وہ عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام دنیا کے لوگ کسی متقی پرہیزگار آدمی کے دل پر جمع ہو جائیں، سب کے سب نیک بن جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ذرا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ اگر تمام دنیا کے لوگ کسی
فاسق فاجر آدمی کے دل پر جمع ہو جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ذرا برابر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مقصد یہ بتانا ہے ان حدیث میں، ان روایات میں اور آیات میں، کہ آپ کی اچھا یا برا ہونے سے آپ کا اپنا نفع نقصان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ یا نقصان پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے اچھے اعمال کی بھی وہ کوئی مجبور نہیں ہے اس کے لیے، اور قابل تعریف بھی ہے، یعنی وہ بذات خود قابل تعریف ہے، اس کے لیے کسی کو تعریف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی اگر کوئی نہیں کرتا تو نہ کرے۔ تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت یہ کی، وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ از جہاں استعمال ہوتا ہے اس سے پہلے عام طور پر اذکروا محذوف ہوتا ہے، معنی یہ ہوگا یاد کیجئے اس وقت کو جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اس حال میں کہ اسے نصیحت کر رہے تھے، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کیجیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کیجیے، شرک مت کیجیے۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ذہنوں کے مطابق تو ظلم وہ ہوتا ہے جو انسان کسی دوسرے پر کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے لیے تیار کر رہے ہیں، ایسے اعمال اختیار کر رہے ہیں جو آپ کو جہنم کی آگ کی طرف لے جا رہے ہیں، تو گویا آپ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ ظلم کی تعریف کی ہے علماء نے، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو رکھنا اس کی جگہ کے علاوہ میں۔ تو اللہ نے یہ جو ہمیں پیشانی عطا فرمائی ہے، اللہ نے جو ہمیں یہ عزت والا سر عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے پیشانی جھکانا اور کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیکنا یقیناً یہ شرک ہے، کیونکہ امت محمدیہ کو تو سجدہ تعظیمی کی اجازت بھی نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں دربار پہ جھکا تھا اس ولی کی تعظیم کے لیے، تو یاد رکھیے ہماری شریعت میں ولی کی تعظیم کے لیے جھکنا بھی جائز نہیں ہے۔ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بنے تو ان کے والدین نے آ کر، ان کے بھائیوں نے آ کر ان کو سجدہ کیا، تو اس میں جائز تھا سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعظیمی کا مطلب ہوتا ہے کسی بڑے کو سجدہ کرنا۔ ایک شخص آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے قدموں میں گر گیا سجدے میں، آپ نے اسے پکڑ کر کھڑا کیا، جی کیا معاملہ ہے؟ فرمایا ابھی میں فلاں قبیلے سے آ رہا ہوں اور ان کو میں نے دیکھا کہ وہ ایک بادشاہ کی پیروکاری کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کر رہے ہیں، تو یا رسول اللہ ہمارے لیے تو آپ ہی سب کچھ ہیں، ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی سے کہتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال اس وضاحت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا کسی بھی صورت میں کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے۔ درمیان میں یہ جملہ معترضہ ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں، ہم نے اس کے والدین کو وصیت کی ہے، انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، کہ کیا وصیت کی ہے وہ آگے آ رہی ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ اس کی ماں اسے اٹھاتی ہے کمزوریوں پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، وفصالہ فی عامین، اور اس بچے کا دودھ چھڑانا 2 سالوں میں ہے، فی عامین، عام سال کو کہتے ہیں، عامین 2 سال۔ ان اشکر لی ولی والدیک،
کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، یہ وصیت کی، میری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اور اگر آپ کو مجبور کریں وہ والدین اس بات پر کہ میرے ساتھ شریک کرو ان معبودان باطلہ کو جن کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں ہے، تو بھی ان کی اطاعت نہ کیجیے، ہاں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے دنیاوی زندگی میں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اتباع اس شخص کی کیجیے جو میری طرف رجوع کرتا ہے، پھر میری طرف تم سب کا لوٹنا ہے، میں تمہیں بتلا دوں گا وہ اعمال جو تم کیا کرتے تھے۔ ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، چونکہ وہاں اس زمانے میں مشرکین مکہ جو ایمان نہیں لا رہے تھے، ان کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا جو قرآن نے بار بار بیان فرمایا ہے کہ ہم اپنے والدین کے دین کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں۔ تو فرمایا کہ اگر وہ مشرک ہیں تو تمہیں ان کی اتباع کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ تم پر لازم اور ضروری ہے کہ تم دین اسلام کو اختیار کرو۔ ہاں والدین اگر کافر بھی ہوں تو بد اخلاقی کی اجازت نہیں ہے، ان کے ساتھ مصاحبت سے، اچھے انداز سے رہنا اور ان کا کہنا ماننا دائرہ اسلام کے اندر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بہت سے صحابہ کے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، بہرحال تفصیلات کا بھی موقع نہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح ایمان لے آئے، تو ان کی والدہ نے کہا جب تک تم دوبارہ کفر کا راستہ اختیار نہیں کرو گے، میں اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، نہ گھر آؤں گی، اسی طرح میدان میں رہوں گی اور یہی رہ کر مر جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا، سورۃ العنکبوت کی چند آیات آپ پڑھیں گے یا پڑھ لی ہوں گی، تو وہ اسی حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں نازل ہوئی تھی، ان کی والدہ کے بارے میں۔ بہرحال تو وہاں بھی اللہ نے یہی حکم دیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، ماں جو ہے کیسے 8 مہینے 9 مہینے دردوں پر درد برداشت کرتے ہوئے بچے کو اٹھاتی ہے، پھر اسے جنم دیتی ہے، پھر اسے 2 سال تک اپنا سینے سے دودھ پلاتی ہے، اپنے جسم کا ہر حصہ اس کے لیے تیار رکھتی ہے، اور خود اپنے آپ کو گیلی جگہ پر لٹا دیتی ہے سردیوں میں، لیکن اپنے بچے کو خشک جگہ پر لٹاتی ہے، خود دھوپ میں چلنا گوارا کر لیتی ہے، لیکن اپنے بچے پر سایہ کیے رکھتی ہے۔ فرمایا جو والدین اپنے بچے کے لیے اتنا کچھ کرنے والے ہوں تو بچوں کو پھر اپنے والدین سے بد اخلاقی کی اجازت نہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا غالباً یا رسول اللہ، اگر میری والدہ بوڑھی ہے، اگر میں اسے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر بیت اللہ کا طواف کراؤں تو کیا میں ادا کر لوں گا ان کا حق؟ فرمایا جو انہوں نے تمہیں 2 سال دودھ پلایا تھا، تم اس کے ایک قطرے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اس میں یہ جملہ معترضہ ہے دونوں آیات، اور اس میں ہمیں یہ تعلیم ہے والدین سے حسن سلوک کرنا چاہیے، اور شاید مناسبت یہی ہے ذکر کرنے کی کیونکہ اوپر ایک والد کا ذکر چل رہا ہے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، مختلف قسم کی نصیحتیں آگے آ رہی ہیں، تو ان نصیحتوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند باتیں والدین کے حقوق کے متعلق ذکر فرمائی کہ ان کا حق بھی آپ نے ادا کرنا ہے، اور ان کو آپ نے ان کے ساتھ بہرحال بد اخلاقی نہیں کرنی۔ جی دیکھیے آگے دوسری نصیحت یہ کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ اے میرے پیارے بیٹے اگر کوئی عمل تم کرو رائی کے دانے کے برابر، اور وہ عمل کسی چٹان میں ہو۔ دیکھیں کوئی کام آپ کرتے ہیں تو 3 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ ظاہراً کرتے ہیں سب کے سامنے، یا آپ کہیں بلندیوں میں جا کر چھپ کر کرتے ہیں، یا پھر آپ بالکل پوشیدہ ہو کر نظروں سے اوجھل ہو کر کرتے ہیں۔ تو تینوں کی مثال دی فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، اگر آپ کسی چٹان کے اندر چلے جائیں اور چاروں طرف سے بند ہو، کسی کو خبر ہی نہ ہو، یا پھر آپ بلندیوں پر چلے جائیں اوی السماوات، تب بھی، یا زمین میں چلے جائیں، یأتی بہ اللہ، کوئی بھی آپ عمل کریں گے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ظاہر فرما دیں گے۔ یقیناً اللہ باریک بین بھی ہے، ہر چیز سے باخبر بھی ہے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، تیسری نصیحت کی اپنے بیٹے کو، میرے پیارے بیٹے نماز پڑھا کرو۔
نماز قائم کیا کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اچھے کام کا حکم دیا کرو، برے کام سے روکا کرو، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور صبر کرو ان مصیبتوں پر جو تمہیں پہنچیں، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً یہ سارے کام کرنا بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اپنے رخسار مت پھلاؤ، اور نہ ہی زمین میں اترا کر چلو۔ یہ دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ پہلی چیز، یہ ساتھ ہی مائک اپنا بند کر لیں جی، پہلی چیز فرمائی کہ لوگوں کے لیے اپنے رخسار مت پھلاؤ، اور دوسرا فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور لوگوں میں اترا کر مت چلو، لوگوں میں اترا کر۔ تو ایک ہے تکبر اور ایک ہے عجب۔ عجب اردو میں اس کو آپ خود پسندی کہہ سکتے ہیں، کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اور ایک ہوتا ہے تکبر، اس کا تعلق دوسرے سے ہوتا ہے، یعنی دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھنا۔ تو دونوں چیزوں سے منع فرمایا۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقیناً اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہر اترانے والے، تکبر کرنے والے کو۔ وقصد فی مشیک، اور چلنے میں میانہ روی اختیار کرو، بہت زیادہ تیز دوڑو بھی نہیں، اور اتنا غفلت سے بھی نہ چلو کہ پاؤں گھسٹ کے چل رہے ہوں، یہ بھی غلط ہے، بلکہ اعتدال سے۔ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پس رکھو، یعنی خام خواہ چیخنا چلانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ ظاہر ہے گدھا بھی جب چلاتا ہے تو وہ بھی فضول تو نہیں بولتا، یقیناً تھک گیا ہوگا یا چارہ کھانا چاہتا ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے لیے اتنا چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ تو گدھا ہے، اس نے تو چلانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر سمجھا رہے ہیں کہ بھئی آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، آپ تو انسان ہیں، تو آپ ہر معاملے میں ہر چیز کے لیے نہ چلائیں۔ ہاں جہاں ضرورت ہو بلند آواز سے کسی کو بلانے کی، وہ ایک الگ بات ہے، وہاں آپ بلائیں، لیکن عام روٹین میں آپ کی آواز پست ہونی چاہیے۔ لیکن اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، اتنی اونچی بھی نہ ہو کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر کا مصداق بن جائے، اور اتنی پست بھی نہ ہو کہ سامنے والے کو سنائی نہ دے، بلکہ میانہ روی سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔